اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار وان منها لما یشقق فیخرج منہ الماء وان منها لما یہبط من خشیۃ اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، یہ مضمون چل رہا ہے ہمارا، اور یہ بنی اسرائیل کے اس شخص کا پتہ چل گیا جس نے اپنے چچا کو قتل کیا، اور مردہ اٹھا اور اس نے نام بتا دیا۔ اب آج کی جو آیت ہم نے آیت نمبر 74 پڑھی ہے، اس کا ذرا روان ترجمہ سنیے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، پھر سخت ہو گئے قلوبکم تمہارے دل من بعد ذالک اس واقعے کو دیکھنے کے بعد، فہی کالحجارۃ پس وہ مانند پتھروں کے سے تھے، او اشد قسوۃ یا اس سے بھی زیادہ سخت، کہیں زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، اب یہاں پتھروں کی اقسام بیان ہونے لگی ہیں، البتہ پھوٹ پڑتے ہیں اس میں سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، پتھر ایسے بھی نہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک ان پتھروں میں سے ایسے پتھر بھی ہیں لَمَا يَشَّقَّقُ پس پھٹ پڑتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ پس ان میں سے پانی پھوٹ پڑتا ہے، پانی نکل آتا ہے، چشمے نکل آتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک اس میں سے البتہ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے رڑک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، اور پہاڑوں میں سے گرتے چلے جاتے ہیں، تودے کے تودے گرتے ہیں، بڑے بڑے پتھر آبادیوں کے اوپر آ جاتے ہیں۔ تو قرآن میں نے ان سارے پتھروں کی یہاں مثال دی ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے جو تم عمل کرتے ہیں۔ ساری بات کا نچوڑ قرآن مجید یہاں لے کے آ گیا ہے، اور نچوڑ کیا نکلا کہ تمہارے دل سخت ہو گئے۔ سخت کب ہوتے ہیں؟ منافقت کب انسان کے دل میں آتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی یہ بات بیان فرمائی کہ ایک وان کی بیماری ہوتی ہے، اور اس سے وہ پتھر جو دل ہوتے ہیں وہ کالے ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، ان میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے، اور جب حب دنیا و کراہت الموت ہوگی تو دل سخت ہو جائیں گے، پتھر دل ہو جائیں گے۔ یہ وان کی بیماری ہوتی ہے۔ صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ اس کا علاج بتائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بتایا کہ قرآن مجید کی بکثرت تلاوت اور آخرت کی موت کی یاد اس وان سے نکالے گی، اور وہ جو دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے وہ زنگ دور ہو جاتا ہے۔ سوال ہے کہ وہ زنگ لگتا کیسے ہے؟ زنگ اس وقت لگتا ہے جب آدمی کسی نعمت کو دیکھ لیتا ہے، یا سامنے اس کے مطالبے پورے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ عمل نہیں کرتا تو وہ اس کے اندر نفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ دیکھیے یہی بات حج کے موقع پر قرآن مجید نے کہی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ حاجی جب تک اس کا حج مکمل نہیں ہوتا اس وقت تو بڑا شفیق ہوتا ہے، بڑا مہربان ہوتا ہے، بس اتنا شفقت والا، دوسرے کا سامان بھی اٹھائے گا، اور بڑی ملنساری اور بڑی خدمت گزاری سے وہ اس فریضے تک پہنچے گا۔ تو جو ہی وہ شیطان کو کنکریاں مار لے گا، اپنا فریضہ حج کا پورا کر لے گا، تو چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ جھگڑتا رہتا ہے، گالیاں نکالتے میں نے دیکھا، اور ایک دوسرے کا سامان چھینتے میں نے دیکھا۔ تو وہ دل میں ان کے نفاق اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ تو نفاق کے پیدا ہونے کی علامت اب کیا ہو
کہ کسی کے دل کے اندر نفاق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ دیکھنے کے بعد عمل نہیں کرتا۔ اب بنی اسرائیل کو ان کا سارا واقعہ جو ہے، ان کی جو مصیبت ٹال دی اور ایک گائے کا ٹکڑا جو ہے اس کے مردے کو لگایا گیا، تو انہوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایمان کی تو بہت بڑی بات ہے، تو یقیناً ان کا بہت بڑا مسئلہ حل ہوا۔ تو یہ تو بالکل اسی طرح ہی ہے کہ آپ اس کی تشبیہ یہ دے سکتے ہیں کہ مکے کے لوگ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حجر اسود انہوں نے پتھر کو ایک طرف لا کے رکھا اور 13 کے 13 قبیلے آپس میں جھگڑنے لگ گئے کہ اس پتھر کو ایک کہنے لگا ہم نے رکھنا ہے، دوسرا کہنے لگا ہم نے رکھنا ہے، تیسرا کہنے لگا ہم نے رکھنا ہے۔ تو فیصلہ کیا ہوا کہ مکے کی چار دیواری کے اندر جو شخص صبح کے صبح سب سے پہلے دیکھا جائے گا وہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ تو یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے اور انہیں دیکھا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا فیصلہ کیا، ایک چادر لیا اور چادر لا کے اپنے ہاتھ دستے مبارک سے وہ پتھر وہاں رکھا اور پھر قریب لے جا کر پتھر کو نصب بھی خود ہی کر دیا۔ تو اتنا بڑا جھگڑا ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کر دیا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظمت اور صادق اور امین ہونے کے حوالے سے اور ان کی داد رسی پوری کرنے سے، مشکل کشائی ان کی کے لیے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والے لوگوں کے لیے کیا مسیحا بن کے آئے ہوں گے جہاں ظلم ہوگا۔ لیکن ذرا دوسری طرف دیکھیے، جو ہی پہلی دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید کی دی ہے تو کیا حال ہوا ہے، پہلی دعوت میں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں جو نکاح میں تھیں ان کو بھی طلاق ہوئی اور کتنا برا بھلا کہا گیا۔ تو بالکل یہی بات جو بنی اسرائیل کے حوالے سے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ نفاق کیسے پیدا ہوتا ہے، جب نعمت کو دیکھ لیں اور نعمت کو دیکھنے کے بعد اس پر ایمان نہ لائیں تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے، ان کے دل میں نفاق، اور دل کے نفاق کا علامت کیا ہے، ان کا دل سخت ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ بھائی کا خون جو ہے وہ خون سرخ ہو گیا، خون سفید ہو گیا، وہ کسی کی بات ماننے کے قابل نہیں رہے۔ تو یہ کیفیت اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کے اندر پیدا کر دیتا ہے جو ایک دیکھنے کے بعد بھی اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو کتنی بڑی باتیں قرآن مجید نے یہاں پتھروں کے حوالے سے دی ہیں۔ ہم عام طور پر دل کی تشبیہ دیتے ہیں، پتھر دل ہے، یعنی اس کا دل پتھر ہو گیا، تو ساری پتھروں کی نشانی قرآن مجید یہاں دے گیا۔ یقیناً جب وہ ہم پڑھ کے آئے تھے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ تو پتھر اور انسان اس جہنم کی ایندھن ہوں گے، یعنی ایک کمزور ترین مخلوق اور ایک سب سے سخت ترین مخلوق، اور ایک جس کی پوجا کی جا رہی تھی اور جو پوجا کرنے والے تھے وہ جہنم کی ایندھن کا آگ بنے۔ تو یہاں بھی ان پتھروں کے حوالے سے سختی کے اعتبار سے بات کی ہے قرآن نے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، یہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ آپ نے دیکھا غزوہ خندق میں جب وہ پہاڑ توڑے جا رہے تھے تو صحابہ کرام ایک پتھر کو اپنی کدالیں مار رہے تھے اور پیٹ پر پتھر بھی بندھے ہوئے تھے، تو پھر بھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ پتھر جو ہے اتنا سخت ہے، یہ ہم سے توڑا نہیں گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے دکھائے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ایک کدال ماری تو کیسو کسرا کے مینار نظر آئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ تو دیکھیے پتھر کا سخت ہونا یہ کب ہوتا ہے، جب آدمی کے دل کے اندر ایک نفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس نفاق سے، اللہم ارنا الحق حقا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل، اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریاء والسنتنا من الکذب واعیننا من الخیانہ انک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ جزاک اللہ خیر۔